زندگی کا ماخذ کیا ہے؟ تو میرے نزدیک صرف دو احادیث ہیں. بڑی عجیب سی بات کرنے جا رہا ہوں میں آپ سے. اب یہ میری رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ میری رائے ہے. اور رائے کیا ہے؟ اس رائے کے اندر سوائے محبت، عشق اور عقیدت کے کچھ ہے ہی نہیں. پہلی حدیث، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اکثر وہ اسی کا ذکر کرتا ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں تو اللہ سے محبت ہے، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، ہم سرکار علیہ السلام کا ادب کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. ہمیں تو اہل بیت اطہار سے محبت ہے، جھک کر ان کا ذکر کرتے ہیں. ہمیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جیسے تاروں سے محبت ہے، ان کی رمق حاصل کرتے ہیں. ہمیں تو اولیاء کرام سے محبت ہے، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں. تو جو جس سے محبت کرتا ہے، اب اگلی حدیث بیان کرنے جا رہے ہیں کہ جس کو جس سے محبت ہے، یعنی جو جس سے محبت کرتا ہے اکثر اسی کا ذکر کرتا ہے. اور دوسری حدیث جو دوسرے کنارے پہ کھڑی ہے، یعنی پہلا کنارہ میری زندگی کا یہ ہے کہ جس سے محبت ہے اسی کا ذکر ہوگا، اور دوسرا کنارہ یہ ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے بروز محشر وہ اسی کے ساتھ ہوگا. اب مجھے اس بات کا یقین ہے صاحب، مجھے یقین ہے، ایمان کی حد تک اس بات پہ میں پہنچا ہوا ہوں کہ جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں نا، یہ ذکر خالی نہیں ہے، یہ ذکر خالی نہیں ہے، مستقل ایکٹیو کیا ہوا ہے ہم نے. دائیں بازو کے فرشتے کو مستقل ایکٹیو کیا ہوا ہے. یہ جو دائیں فرشتے جو ہیں یہ مستقل جو ہے لکھ رہے ہیں کہ اب اللہ، اس کے رسول، اس کے محبوبین کا ذکر کر رہے ہیں. میرا ایمان ہے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اپنے بچوں کی گٹھی میں اللہ، اس کے رسول، اہل بیت، صحابہ کرام، اولیاء کرام کی محبت کو ایسے پیوست کر دیجئے، ایسے پیوست کر دیجئے کہ یہ دنیا میں بھی ان کی محبت میں گم رہے، اور جس وقت وہ محشر کے روز اٹھائے جائیں گے تو اسی نام سے اٹھائے جائیں گے کہ وہ آ رہا ہے اللہ کا چاہنے والا، وہ آ رہا ہے رسول اللہ کا ماننے والا، وہ آ رہا ہے اہل بیت پر جان نثار کرنے والا، وہ آ رہا ہے صحابہ پر مر مٹنے والا، وہ آ رہا ہے اولیاء سے محبت کرنے والا. میں یقین رکھتا ہوں اس بات پر کہ یہ ذکر، یہ محبت ہمیں یہاں تو ممتاز کرتی ہے، انشاءاللہ وہاں بھی ممتاز کرتی ہے.